ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قیامت کا دھماکہ سیریز چل رہا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ نے قیامت کی چھوٹی علامتوں میں سے 10ویں علامت خوارج فرقہ کا ظہور جانا سمجھا۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں خوارج سے متعلق کچھ معلومات میں آپ کے گوش گداز کرنا چاہتا ہوں۔ خوارج کا ظہور جنگ صفین کے اختتام پر ہوا۔ اہل شام اور اہل عراق نے جب دونوں جماعتوں میں کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ ان کے درمیان کوئی حکم ہوگا جو ان کا فیصلہ کر دے گا اور یہ صلح کے لیے راضی ہو گئے، تو راستے میں خوارج نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر، اپنے لشکر کو لے کر جب کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے تو راستے میں یہ لوگ الگ ہو گئے۔ خوارج نکل گئے، اسی سے خوارج ان کا نام پڑا، نکلنے والے۔ لشکر میں ان کی تعداد 8000 تھی اور بعض روایتوں کے مطابق 16000 تھی۔ یہ لوگ حرورہ نامی ایک جگہ میں ٹھہر گئے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کی اجازت سے، حالانکہ وہ منع کر رہے تھے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، میں ان کی اجازت سے اللہ پر توکل کرتے ہوئے ان کے پاس گفتگو کے لیے، مذاکرات کے لیے گیا۔ خوارج کے پاس مذاکرات کے لیے بڑا بن سنور کر کے، اچھا لباس پہن کر کے گیا، تو میں نے دیکھا کہ، اور میں ان لوگوں کے پاس گیا ان میں سے جو بڑے عبادت گزار، اتنے عبادت گزار تھے کہ ان کے عبادت کی جگہوں میں، پیشانی وغیرہ میں نشانات پڑ گئے تھے عبادت کی۔ ان کے چہروں سے لگتا تھا کہ یہ شب بیدار ہیں، قیام کرنے والے ہیں، اور اس طرح کے نیک لوگ اور بڑے صاف ستھرے لوگ، بڑے سفید پوش لوگ تھے وہ۔ ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے ہمیں خوش آمدید کہا، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ انصار و مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی ابن ابی طالب کی جانب سے نمائندہ بن کر میں آیا ہوں، لہٰذا سنو کہ ان لوگوں کی موجودگی میں قرآن مجید نازل ہوا اور وہ اس کی تفسیر و تعویل کا تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اس لیے ان سے جھگڑا نہیں کرو۔ ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا کہ کافی قریش سے جھگڑا نہ کرو، اللہ تعالیٰ تو فرما چکا ہے بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ ہیں جھگڑالو لوگ۔ ان میں سے 2 یا 3 آدمی کہنے لگے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے 3 اعتراضات کیے، کہا کہ میرے 3 اعتراضات ہیں، ان کے جواب آپ دے دیجئے۔ کہا عبداللہ بن عباس نے کہ ٹھیک ہے، تم اپنے اعتراضات درج کراؤ، بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسانوں کو حکم بنانا، منصف بنانا، فیصلہ کرنے والا بنانا، صلح کرانے والا بنانا، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے، تو یہ شرک ہے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت علی اس پر کیوں راضی ہوئے؟ یہ ایک اعتراض ان کا تھا۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ چلو دوسری بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جس گروہ سے لڑائی ہوئی ہے ان کے لوگوں کو قتل بھی کیا ہے، لیکن نہ تو کسی کو قید کیا گیا ہے، نہ مال غنیمت جمع کیا گیا ہے۔ اگر وہ لوگ مومن تھے تو پھر ان سے لڑائی کیوں کی گئی؟ اور اگر وہ مومن نہیں تھے، کافر تھے، تو ان کو قیدی کیوں نہیں بنایا گیا؟ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ چلو تیسرا اعتراض بتاؤ۔ تیسرا اعتراض انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے اپنے نام کے پہلے سے امیر المومنین کیوں ہٹایا؟ کیا وہ امیر الکافرین ہے؟ اگر وہ واقعی امیر المومنین ہے تو امیر المومنین نہیں ہٹانا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ بس یہی 3 اعتراضات ہیں تمہارے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہی 3 اعتراضات ہیں، ان کے علاوہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں ان تینوں اعتراض کا تمہیں جواب دیتا ہوں۔ جہاں تک تمہارا یہ کہنا کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کے معاملے میں انسانوں کو حکم بنایا اور یہ شرک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ سن لو عبداللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خرگوش کے معاملے میں، ایک شکار کے معاملے میں، جس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے، جس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم۔ اے ایمان والو، شکار کو حالت احرام میں قتل نہ کرو۔ جو شخص تم میں سے جان بوجھ کر اس کو قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ اس جانور کے مساوی ہوگا جس کو اس نے قتل کیا ہے۔ اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل شخص کرتے ہیں۔
مرد اور عورت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے حکم بنانے کا حکم دیا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر تمہیں مرد اور عورت کے معاملے میں ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر لو۔ تو بتاؤ ایک خرگوش یا ایک عورت کے معاملے میں یہ معاملہ زیادہ اہم تھا، اس لیے اس میں حکم بنانا کوئی غلط کام نہیں کیا گیا ہے، تو قرآن سے حکم بنانے کا حکم ثابت ہے۔ عبداللہ بن عباس نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ نہیں، آپ کی بات صحیح ہے، انہوں نے تسلیم کر لیا۔ کہا کہ تمہارا ایک اعتراض کا جواب مل گیا؟ تو جی۔ دوسرے اعتراض کا جواب تمہارا جہاں تک ہے، تم نے قیدی بنانے پر اعتراض کیا ہے کہ اگر وہ کافر تھے تو ان کو قیدی کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ بتاؤ کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ جنگ تھی یا ان سے یہ جنگ تھی؟ اگر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم قیدی بنانا پسند کرو گے؟ وہ تمہاری ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے، تو کوئی اپنی ماں کو قیدی بنا سکتا ہے؟ لوڈیو جیسا سلوک کر سکتا ہے؟ تم ان کو اپنی ماں نہیں مانو گے تو اسلام سے نکل جاؤ گے، اور ماں مانتے ہوئے ان کو قیدی کیسے بنا سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ تمہیں یہ بات تسلیم ہے؟ کہا کہ ہاں۔ اب کوئی اعتراض نہیں ہے؟ تو نہیں۔ تیسرا اعتراض کا جواب، عبداللہ بن عباس نے کہا کہ حضرت علی نے اگر اپنے نام سے پہلے امیر المومنین ہٹا دیا یا مٹا دیا تو کون سی بڑی غلطی کر دی؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع سے ابو سفیان بن حرب اور سہیل بن عمرو کے ساتھ جو صلح نامہ تحریر کروایا تھا اس میں محمد الرسول اللہ کا لفظ لکھا ہوا تھا، تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ جب ہم آپ کو رسول اللہ مان ہی لیں گے تو پھر ہمیں یہ صلح اور یہ جنگ کی کیا ضرورت پیش آئے گی؟ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، اس لیے اس کو مٹایا جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا حضرت علی سے کہ اس کو مٹا دیجئے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں مٹا سکتا۔ اللہ کے رسول نے خود پوچھ کر کے اس لفظ کو وہاں سے مٹا دیا۔ تو بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نام سے متعلق جو لقب ہے آپ کا، جو آپ کو منصب ملا ہے، اس منصب کو مٹا سکتے ہیں، تو امیر المومنین اور امیر المسلمین اور خلیفۃ المسلمین کیوں نہیں مٹا سکتے؟ اس پر وہ لاجواب ہو گئے اور ان میں سے 2000 لوگ تائب ہو گئے، انہوں نے توبہ کر لی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ لیکن پھر ان میں بھی کچھ لوگ پھر اسی طرح کے نکلے۔ بعد میں پھر ایک مسجد میں حضرت علی خطبہ دے رہے تھے، وہاں ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ لا حکم الا للہ، آپ تو شرک کے مرتکب ہو گئے ہیں۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ تم چاہے مجھے جو کہو، لیکن میں تم سے 3 باتوں کا وعدہ کرتا ہوں، تمہیں مسجد میں آنے سے نہیں روکوں گا، مال فے جو مال حاصل ہوگا اس میں سے تمہارا حصہ دینا بند نہیں کروں گا، اور لڑائی میں تم سے پہل نہیں کروں گا۔ تم لڑنے میں پہل کرو گے، تم اس کا جواب دوں گا، دفاع کروں گا، لیکن لڑائی میں تم سے پہل نہیں کروں گا۔ لہٰذا یہی ہوا بھی، انہوں نے ایک جگہ ڈیرا جما لیا اور جو مسلمان بھی ان کے قریب سے گزرتے ان کو پکڑ کر قتل کرتے، مارتے پیٹتے، یہاں تک کہ جلیل القدر صحابی رسول عبداللہ بن خباب بن ارت کو انہوں نے قتل کر دیا، ان کی اہلیہ کا پیٹ پھاڑ دیا۔ حضرت علی نے ان کو کہلوایا کہ وہ بتائیں انہیں کس نے قتل کیا ہے، تو ان سب لوگوں نے مل کر کہا کہ ہم سب لوگوں نے مل کر قتل کیا ہے، ہم میں سے کوئی ایک قاتل نہیں ہے کہ آپ اس کو سزا دیجیے۔ چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف مقام نہروان پر جنگ کی اور ان کو بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ تو یہ اس قدر خطرناک فرقہ ہے یہ خوارج کا، جو قیامت کی علامتوں میں سے، چھوٹی چھوٹی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، جن کا ظہور بہت پہلے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ کے ویڈیو میں اور اگلی نشانیوں سے متعلق گفتگو ہوگی۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔